بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 20 جنوری بروز سوموار ہم بات کریں گے سندھ ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ میں 26ویں ترمیم کے خلاف جو اہم درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے، جس میں پی ٹی آئی کی بھی درخواست ہے اور شاہد خاقان عباسی کی درخواست ہے، جس میں عدالت نے 2 سینیٹرز کو، جن کے اوپر یہ دعویٰ کیا گیا درخواست گزاروں کی جانب سے کہ وہ دباؤ میں تھے، اور انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے کہا کہ ان کو دباؤ میں لانے کے بعد اور ہراساں کرنے کے بعد ووٹ لیا گیا، ان کو بھی عدالت نے طلب کر لیا ہے۔ بہت اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی جوڈیشل انکوائری کے لیے جو سپریم کورٹ میں درخواست تھی، اس پر اہم سماعت ہوئی اور آج بڑا میچ پڑ گیا حامد خان اور کانسٹیٹیوشنل بینچ میں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور 26ویں یعنی ترمیم سے متعلق جو سپریم کورٹ میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے۔ اس سے بھی پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج آئینی بینچ میں جو اسٹوڈنٹ یونین سے متعلق ایک اہم درخواست تھی، ایک اہم کیس تھا جس پر سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے اسٹوڈنٹس یونین بحالی کے معاملہ پر وفاق اور متعلقہ فریقین کو نوٹس جاری کر دیا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے کہ کراچی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس یونینز کی وجہ سے تشدد ہوا۔ جسٹس جمال نے کہا قائد اعظم یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس یونین الیکشن کو پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر دیکھا جائے۔ 6 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ دوران سماعت جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس یونین کے الیکشن کا شیڈول جاری ہوا۔ قائد اعظم یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس یونین الیکشن کو پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر دیکھا جائے۔ محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ کیا اسٹوڈنٹس یونین پر پابندی ہے؟ اسٹوڈنٹ یونین پر کب پابندی لگائی گئی؟ جسٹس جمال نے کہا کہ بار کے الیکشن میں سیاست آ گئی ہے، سیاسی پارٹیز نے تعلیمی اداروں میں اپنے سیاسی ونگز بنا لیے ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارک دی کہ کراچی یونیورسٹی میں سیاسی جماعتوں کے پولیٹیکل ونگز ہیں۔ حسن اظہر رضوی نے کہا کہ کراچی یونیورسٹی میں تشدد آیا یونینز کی وجہ سے۔ کراچی یونیورسٹی میں 35 سال سے رینجرز تعینات ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارک دی کہ اسٹوڈنٹس یونین کا مطلب طلبہ کی فلاح و بہبود ہے، اسٹوڈنٹ یونین کا مطلب سیاست نہیں ہے۔ میں حضور والا آپ سے اختلاف کروں گا۔ اسٹوڈنٹس یونین کا مطلب ہی یہ ہے کہ سیاست کے لیے اور ملک کی بہتری کے لیے اور ملک کو آگے چلانے کے لیے جو ہماری لیڈرشپ آتی ہے، جنہوں نے مختلف علاقوں میں مختلف یونین کونسلز میں بلدیاتی انتخابات میں جانا ہوتا ہے، اور اس کے بعد صوبائی انتخابات میں، پھر قومی اسمبلی کے انتخابات میں، تو وہ آپ کی یونیورسٹیوں سے ہی آتے ہیں۔ آپ کہیں جی کہ یونیورسٹیوں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سیاست نہ کریں، تو سیاست پھر بابے ہی کریں گے نا۔ اگر آپ یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹس جاتے ہیں تو وہ سارے 20 سال سے زائد عمر کے ہوتے ہیں۔ اب 20 سال سے زائد کے عمر کے نوجوان جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر وہ سیاست سے بالکل کٹ آف ہو جائیں گے تو پھر سیاست تو بابے ہی کریں گے۔ میں حیران ہوں ہماری معزز سپریم کورٹ آف پاکستان میں جن کے پاس اتنا تجربہ ہے اور اتنا علم ہے، اور سنیں کہ جی اسٹوڈنٹس یونین کا مطلب طلبہ کی فلاح و بہبود ہے، کہ وہ جو اسٹوڈنٹ یونین ہے نا، وہ اس ادارے کی حد تک فلاح و بہبود کی ایکٹیویٹیز کر سکتی ہے، وہ اپنے معاشرے کے لیے نہیں کر سکتے۔ وکیل بیرسٹر عمر گیلانی نے کہا کہ کراچی یونیورسسٹی میں خاص حالات کی وجہ سے رینجرز تعینات کی گئی۔ حسن اظہر رضوی نے استفسار کیا کہ ایسے کیا حالات تھے؟ پنجاب یونیورسٹی میں سابق وزیر اعظم کو اغوا کیا گیا، سابق وزیر اعظم کو بعد ازاں اسٹوڈنٹس سے چھڑایا گیا، عمران خان کو جب جمعیت طلبہ اسلام نے کیا تھا۔ جسٹس امین الدین نے ریمارک دیا کہ اسٹوڈنٹ یونین ایک نرسری ہے، انہی لوگوں نے بعد میں ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہوتی ہے۔ یہ امین الدین خان صاحب نے یہ بات کی۔ حسن اظہر رضوی نے ریمارک دیا کہ اچھے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھ کر مسئلہ حل کریں، بھتہ خور کو مسئلے کے حل کے لیے ساتھ نہ بٹھائیں۔ مسرت لانی نے ریمارک دیا کہ بچوں کو پڑھنے دیں، انہیں سیاست میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ ہمارے ملک میں سیاست جارحانہ ہے۔ عدالت نے اسٹوڈنٹس یونین بحالی کے معاملہ پر وفاق اور متعلقہ فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ تو یہ اہم پیش رفت سامنے آئی اسٹوڈنٹس یونینز سے متعلق جو کیس ہے اس میں۔ وہیں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو پاکستان تحریک انصاف کی درخواست ہے، اس میں جو پیش رفت سامنے آئی ہے وہ بہت اہم ہے۔ اچھا، ایک تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں جو آج ایک بینچ تھا جس نے توہین عدالت کی کارروائی شروع کی، اس میں 26ویں ترمیم کے خلاف اور منصور علی شاہ صاحب کے حق میں اہم ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے بلوچستان بار کونسل کے وائس چیئرمین کی۔ بلوچستان بار کونسل پورے صوبے کی جو بار کونسل ہے، انہوں نے کہا جی کہ بلوچستان بار کونسل ہمیشہ آئین قانون کی بالادستی اور عدلیہ کی آزادی کے لیے کھڑی رہی ہے۔ جب جناب چیف جسٹس عمر عطا بندیال اس وقت کے سینئر جج قاضی فیاض کی مخاصمت میں بینچز تبدیل کرتے تھے، ہم جناب فائز عیسیٰ کے موقف کی قدر کرتے ہوئے اس کی حمایت کرتے تھے۔ ویسے سپریم کورٹ کے پشاور بینچ میں معاملہ 9/5/2018 کو جناب چیف جسٹس ثاقب نثار کے دور میں 3 میں سے 2 کی اکثریت میں
قاضی فائز اور منصور علی شاہ تھے، طے کر دیا تھا کہ جب ایک دفعہ کوئی کیس کسی بینچ میں لگ جائے اور اس کی سنوائی ہو تو اس کیس کا حتمی فیصلہ ہونے تک بینچ سماعت و تصفیہ کرے گا۔ اس لیے کل اور آج منصور علی شاہ کے بینچ میں ایک مخصوص کیس نکالنا سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے کی نفی اور توہین عدالت کے مترادف ہے۔ اس لیے ہم ماضی کے فیصلوں کی روشنی میں اصولی موقف کے حوالے سے منصور علی شاہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کیس میں پہلے سے وہ سن چکے ہیں، وہی کیس ان کے سامنے لگانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ سپریم کورٹ نہیں بلکہ سرکاری عملداری کا ذیلی ادارہ کہلائے گا، جو آئین سے ماورا اور عدلیہ کی آزادی پر حملہ تصور ہوگا۔ ہم وکلا پہلے کی طرح آج بھی متحرک اور منظم عدلیہ کی آزادی اور آئین کی اصلی حالت میں بحالی تک جد و جہد جاری رکھیں گے۔ جو راہب خان بلیدی، یہ جناب والا وائس چیئرمین ہیں بلوچستان بار کونسل کے، انہوں نے یہ مطالبہ کیا۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 8 رکنی بینچ 27 جنوری کو سماعت کرے گا۔ اب 8 رکنی بینچ کون سا ہے؟ عائشہ ملک صاحبہ اس میں شامل ہیں۔ اب 8 رکنی بینچ اس وجہ سے کہ عائشہ ملک صاحبہ تو آج بھی اویلیبل تھیں، کل بھی اویلیبل تھیں۔ جو پی ٹی آئی کے آج دھاندلی سے متعلق کیس اس میں تو عائشہ ملک صاحبہ کو شامل نہیں کیا گیا، کل بھی عائشہ ملک صاحبہ کو 6 رکنی، شاید بلال حسن نہیں ہے تو 6 رکنی بینچ لایا جا رہا ہے، عائشہ ملک کو نہیں شامل کیا گیا۔ لیکن جو 27 جنوری کو جو منصور علی شاہ صاحب کے پاس کیس لگا تھا اور رجسٹرار نے کہا تھا کہ جی وہ 27 جنوری کے لیے آئینی بینچ کو بھیج دیا ہے، تو اب آئینی بینچ نے جلدی سے آئینی ترمیم کی درخواستیں بھی اپنے پاس سماعت کے لیے مقرر کر لی ہیں 27 کو، اور اس میں 7 رکنی آئینی بینچ کے ساتھ عائشہ ملک صاحبہ کو بھی شامل کیا گیا، تو یہ ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ وہیں پہ آج جو اہم کیس کی سماعت ہوئی، مبینہ دھاندلی کے خلاف جو درخواستیں ہیں عمران خان کی، ان کے اوپر رجسٹرار آفس کے بھی اعتراضات تھے۔ پہلے رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ جی رجسٹرار آفس کے اعتراضات کو ختم کیا جاتا ہے، کیسز کو سماعت کے لیے ریگولر سماعت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے۔ آج پھر جو آئینی بینچ ہے امین الدین خان کی سربراہی میں 6 رکنی، انہوں نے کہا جی کہ آپ پہلے، حامد خان وکیل تھے، انہوں نے کہا جی کہ پہلے آپ اس کے اوپر دلائل دیں جو رجسٹرار نے اعتراضات عائد کیے ہیں، اور ساتھ میرٹ کے اوپر بھی بات کریں۔ عام انتخابات 2024 میں مبینہ دھاندلی کی درخواست پر سماعت کے دوران عمران خان کے وکیل حامد خان نے کہا کہ عدالت کی بڑی کمزوری ہے، ابھی تک اس معاملے کے اوپر سو موٹو نہیں لے سکی۔ جو دھاندلی کا معاملہ ہے اور جس طریقے سے فارم 45 اور 7 بنائے گئے، تو انہوں نے کہا کہ جناب والا یہ سپریم کورٹ کی کمزوری ہے، ابھی تک اتنا اہم معاملہ ہے، جمہوریت کا معاملہ ہے، لوگوں کے مینڈیٹ کا معاملہ ہے، ملک کے مستقبل کا معاملہ ہے، اور سپریم کورٹ اس کے اوپر سو موٹو نہیں لے سکی۔ اس پر جسٹس جمال مندوخیل صاحب برہم ہو گئے۔ انہوں نے کہا حامد خان صاحب آپ سینئر وکیل ہیں، الفاظ کا چناؤ دیکھ کر کریں۔ ایک تو برہمی بھی بڑی تیزی کے ساتھ آ جاتی ہے۔ وکیل حامد خان نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 184(3) میں دائرہ اختیار دیا گیا ہے یا نہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جانبدار ہے تو متعلقہ فورم پر جانا چاہیے تھا۔ ہر امید اب الیکشن کمیشن کی جانبداری کے خلاف کون سا متعلقہ فورم ہے؟ الیکشن کمیشن تو سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ کے فیصلے کو نہیں مانتا، تو وہ کسی اور کو کیا مانے گا؟ ہر امیدوار کے نوٹیفیکیشن کے لیے عدالت کو آپ کو بتانا ہوگا۔ فارم 45 یا 47 دونوں میں اگر فرق ہے تو کوئی ایک صحیح ہوگا۔ فارم کو جانچنے کے لیے پوری انکوائری کرنا ہوگی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارک دیا کہ حامد خان صاحب آپ آئندہ سماعت پر تیاری کے ساتھ آئیں۔ حامد خان نے کہا میں صرف اعتراضات دور کرنے آیا تھا، آپ میرٹ پر بات کر رہے ہیں۔ جسٹس جمال نے کہا کیا خیبر پختونخوا سے بلوچستان تک سارا الیکشن ہی غلط تھا؟ ہر حلقہ کی علیحدہ انکوائری ہوگی، ہر امیدوار اپنے حلقے کی الزامات کا بتائے گا۔ پہلے بھی انتخابات دھاندلی کا ایشو تھا، انکوائری کے لیے آرڈیننس لانا پڑا۔ جسٹس جمال نے کہا کہ کارروائی کا اختیار ہمارے پاس نہیں تھا، اس لیے آرڈیننس بنانا پڑا۔ 184 کے تحت دائرہ اختیار عدالت کا نہیں ہے۔ وکیل حامد خان نے کہا کہ یہ اس عدالت کی کمزوری ہے کہ ابھی تک سو موٹو نہیں لے سکی۔ جسٹس جمال نے کہا حامد صاحب آپ سینئر وکیل ہیں، الفاظ کا چناؤ دیکھ کر کریں۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا اعتراضات آپ کی درخواست کو دیکھ کر ہی دور کریں گے۔ وکیل حامد خان نے کہا جو 8 فروری کو ہوا تھا ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا کہ معاملے پر ڈپٹی اسپیکر نے بھی ایک کمیٹی بنائی ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا ہمارا اس کمیٹی سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ عدالت نے عمران خان کے وکیل کو رجسٹرار آفس کے اعتراضات پر تیاری کے لیے کہا کہ مہلت دی کہ آپ تیاری کر کے آئیں، اور سماعت کو ملتوی کر دیا۔ یہ آج یہ معاملہ ہے، اور اس طریقے سے آج میں نے آپ کو بتایا جو عائشہ ملک اور منصور علی شاہ صاحب کا فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کے خلاف اور الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ پہ عادل بازئی کیس میں، سپریم کورٹ 8 رکنی بینچ مخصوص نشستوں والے کیس میں، اور اب یہ جو بینچ ہے وہ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ کیا کس طریقے سے حشر نشر کیا گیا پورے نظام کا، لیکن مجال ہے کہ اس کے اوپر کوئی معاملہ آگے بڑھے۔ اچھا، آج جو بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر طاہر، انہوں نے حلیم عادل شیخ اور جو سندھ کی پی ٹی آئی سندھ ہے اس کی جانب سے ایک درخواست تھی 26ویں ترمیم کے خلاف۔ دوسری درخواست آئی تھی شاہد خاقان عباسی کی جانب سے۔
شاہد خاقان عباسی نے جہاں پر باقی لوگوں کو فریق بنایا تھا، وہیں پہ وہ جو 2 سینیٹرز تھے اختر مینگل کے، جس پر اختر مینگل نے پریس کانفرنس کی تھی، پھر اور ایک خاتون سینیٹر کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ اس کے بچوں کو آگے پیچھے، اور پھر وہ جو خود تھا ایک سینیٹر تھا، اس نے پھر پریس کانفرنس بھی کی تھی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے یہ لے کے گئے اور وہ سارا معاملہ، ان کو بھی فریق بنایا تھا۔ اور انہوں نے جہاں اور موقف اٹھائے تھے وہیں پہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ زبردستی دباؤ میں لا کے، اور وہ خود سینیٹرز کہہ رہے ہیں کہ ہم دباؤ میں تھے، اس پر پھر عدالت نے ان 2 سینیٹرز کو بلا لیا ہے جو 2 رکنی بینچ ہے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی سربراہی میں۔ انہوں نے 26ویں ترمیم کے خلاف درخواست پر حکومت پاکستان کو نوٹس جاری کر کے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو بلا لیا ہے معاونت کے لیے، اور ساتھ باقی فریقین کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے، چونکہ پی ٹی آئی کی درخواست پر پہلے نوٹس ہو چکا تھا، اور اس درخواست پر بھی دباؤ میں ووٹ دینے سے متعلق درخواست گزاروں کے دعویٰ پر بلوچستان نیشنل پارٹی BNP مینگل کے دونوں سینیٹرز کو بھی بلا لیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ جواب بھی آ جائے وفاقی حکومت کا اور باقی فریقین کا، الیکشن کمیشن وغیرہ کا اور باقی لوگوں کا، اور ساتھ عدالت نے کہا ہے کہ یہ جو 2 سینیٹرز ہیں یہ بھی آ جائیں، ان کو سن کے پھر عدالت اس کو ڈیسائیڈ کرے گی۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی کوشش تھی بیرسٹر طاہر کی کہ جی ہر صورت، چونکہ معیز جعفری ہیں وکیل شاہد خاقان عباسی کے، تو جو PTI کے بیرسٹر طاہر ہیں ان کی کوشش تھی کہ آج سٹے آرڈر مل جائے۔ سٹے آرڈر عدالت کی جانب سے نہیں دیا گیا، عدالت پہلے بھی کہہ چکی ہے کہ وہ قانون سے متعلق سٹے نہیں دے سکتی جب تک تمام فریقین کو سن نہ لیا جائے۔ تو وہ جو انٹرم ریلیف کی استدعا تھی وہ تو مسترد ہوئی، لیکن عدالت کی جانب سے اس درخواست کو بھی سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے، جہاں حکومت پاکستان اور وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا اٹارنی جنرل پاکستان اور جو ایڈوکیٹ جنرل سندھ ہے، اسی طریقے سے ان 2 سینیٹرز کو بھی بلا لیا کہ وہ بھی اپنا جواب جمع کروائیں کہ یہ جو دعویٰ شاہد خاقان عباسی کی پٹیشنز میں کیا گیا ہے اس سے متعلق کیا ہوگا۔ تو وہ عدالت جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اب تو 27 جنوری کو آئینی بینچ میں بھی معاملہ آ رہا ہے، کل منصور علی شاہ صاحب نے بھی سننا ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔